اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال مولانا إمام الباقر عليه السلام بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك۔ ناظرین محترم، ہدایت ٹی وی سے مختلف موضوعات پر نور ہدایت کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو آج انہی سلسلے میں مختلف اسلامی آداب ہیں، ان میں سے آج جو انسان کو روز مرہ جن آداب سے واسطہ پڑتا ہے ان میں سے ایک، ان آداب میں سے سونے کے آداب اور احکام، یا سوتے ہوئے انسان کو کن کن چیزوں کا ایک مومن کو خیال رکھنا چاہیے، ان میں چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا دوسرے موضوعات کی طرف بھی۔ تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کے لیے خداوند عالم نے دن کو ہر حوالے سے نعمتوں سے پر کر کے آسائش، خوشی، روزگار، محنت اور مختلف کسب و کار کے لیے معین کیا ہے، اور اسی طرح رات کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہے، ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون اور آرام بنا دیا ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے آرام بنانے کے لیے مختلف ہیں، انسان نہ سوئیں پھر بھی گھروں میں آرام سے رہتے ہیں، اور ایک یہ ہیں جو سکون انسان کو نیند میں، خواب میں انسان کو سکون ملتا ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہو، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر جب انسان سو جاتا ہے تو پریشان حال انسان بھی کچھ دیر کے لیے آرام سے، سکون سے سو سکتا ہے۔ تو اس میں عام انسان اور ایک مومن کے لیے ظاہر سی بات ہے، ہر انسان اپنے، شاید دوسرے جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے سونے کو صرف اپنی جسمانی تھکاوٹ یا جسمانی آرام کے لیے یا تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ تو سمجھ سکتے، لیکن ایک مومن کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے قدر اور شکر انسان کو بجا لانے چاہیے، تاکہ ان سے انسان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں فائدہ بھی ہو اور ثواب بھی ہو، اور عبادت سمجھنا چاہیے انسان کو۔ آداب جو اسلام نے دیے ہیں ان کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے، اگر وہ ہو تو رات کو سو کر بھی عبادت کا ثواب اور عبادت کا جو ماحول ہے یا عبادت کا جو انسان کے لیے موقع ہے وہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان میں سے سوتے ہوئے انسان کو کیا خیال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے نیند کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے، اور رات کو خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھنا چاہیے۔ اگر انسان کو نیند نہ آ جائے تو یہ مختصر سی راتیں بھی انسان کے لیے بڑی مشکل سے کٹ جاتی ہے نا جی۔ تو لہٰذا سب سے اہم ترین یہ ہے اس خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے نیند جیسی نعمت انسان کو عطا کی ہے۔ آپ کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ بے خوابی کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ان سے ذرا پوچھیں نیند کیا ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کو بتاؤں گا نیند ایک نعمت سمجھنا چاہیے، اور نیند سونے سے پہلے کیا آداب ہیں۔ اگرچہ سونے کے دن کو بھی اگر سو جائیں تو
نیند کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کبھی نیند مباح ہے، کبھی نیند مستحب ہے، کبھی نیند مکروہ ہے، کبھی سونا انسان کے لیے کچھ ایسے بھی ہیں حرام بھی ہو جاتے ہیں، تو ان اقسام کی طرح نہیں جاؤں گا۔ آج بہترین جو طریقے سونے کے ہیں میں آپ کو بتاؤں، انسان جب بستر پہ لیٹ جاتا ہے تو اس کے مختلف طور و طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں، جس طرح انسان قبر میں رکھتا ہے، ایک مسلمان کس طرف رکھتے ہیں جی، اس کا سر کا حصہ شمالاً اور پیر جنوباً ہوتا ہے، اور دائیں کروٹ پہ انسان کو رکھتا ہے، اور جو دائیں گال ہے انسان کے، جو چہرہ ہے وہ زمین پر رکھنا ہے، اور دائیں کروٹ پہ سونا قبر میں جس طرح انسان کو رکھا جاتا ہے اسی طرح سونا سب سے بہترین سونا ہے۔ اور نیند کو جو ہے موت کا بائی قرار دیا، روایتوں میں ہے النوم اخو الموت، یعنی نیند موت کا بھائی ہے، کیونکہ موت جب انسان کو آ جاتی ہے تو پورے جسمانی جو بھی انسان کی طاقتیں حرکتیں ہیں سب ختم ہو جاتی ہے۔ نیند میں آدھا جو انسان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آدھا باقی رہ جاتا ہے، چلنا پھرنا کھانا جاگنا کرنا سب کچھ یہ انسان سے ختم سلب ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے تنفس ہے، انسان کی عقل سوچ کسی جگہ گھوم رہی ہوتی ہے، اور پورے فنکشن جو ہے جسمانی اگر آپ دیکھیں وہ اپنی جگہ چل رہی ہوتی، تو لہٰذا آدھا جو ہے آدھی موت نیند ہے۔ تو اس موقع پر جس طرح مردہ انسان مر جائیں اور روح نکلنے سے کفن پہنانے غسل دے کر پاک کرنے تک انسان کو کس طرح سے رکھنا ہے جی، اس کے پیر اس طرح سے قبلے کی طرف، یعنی مغرب و مشرق، یعنی قبلے کی طرف اس کے پیر ہو اور سر اس کے الٹ سائڈ پر ہو۔ جب اس کو غسل دے چکے تو اس وقت غسل دینے کے بعد سے دفن کرنے کے حد تک قبر میں جس طرح رکھتے اسی طرح رکھنا ہے۔ تو سوتے ہوئے سب سے بہترین سونا اسی طرح، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث، اس وقت آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب انسان سو جائے دایاں ہاتھ سر کے نیچے یوں رکھ کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں اور ایک دعا پڑھیں، وہ دعا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، پروردگار میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالہ کیا ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر کے سو رہا ہوں۔ اور فرماتے ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا ہے، میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملات کو تیرا حوالہ کیا ہے، اب میں تو سو رہا ہوں، رات کے خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی موت آ جائے تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر رہا ہوں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں تیرے ہی سہارے سے اپنے آپ کو تیرے سہارے پہ اس بستر پہ لٹا رہا ہوں۔ وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ، تم پر ہی بھروسہ کرو، کون مجھے بچا سکتا ہے؟ جتنا بھی طاقتور ہو، اگر آپ یہ دیکھیں سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، مختلف سیکیورٹی وسائل ہوں گے، لیکن موت آ جائیں، بلا آ جائیں، بہت سارے ایسے ہیں اسی گھر میں ہی مر جاتے ہیں، وہی گھر انسان کے موت کا سبب بن جاتا ہے، وہی گاڑی جو سیکیورٹی گارڈ آگے لے کے یہی گاڑی انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے، لیکن یہاں نہیں، ہر حالت میں بچانے والا پروردگار عالم کی ذات ہے، اس لیے وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ رَغْبَةً مِنْكَ، مجھے کسی اور کا خوف نہیں، تیرا خوف ہوتا ہے میرے دل میں، وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اور میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیری ذات کے، تیری ذات اگر تو جسے بچائے کون اسے کچھ کر سکتا ہے، لیکن جسے تو چھوڑ دے کون اسے بچا سکتا ہے۔ آمنت بکتابک، اس وقت یہی پڑھ لیں میں تیری کتاب قرآن مجید پہ ایمان لاتا ہوں، الذی انزلتا، جس کو تو نے نازل کیا ہو، وبرسولک الذی ارسلتا، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں رکھتا ہوں جس کو تو نے مبعوث برسالت کیا۔ یہ پڑھ کے انسان سو جائے تو انسان کی رات بھر کی عبادت شمار ہوگی۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر انسان رات کو سوتے ہوئے تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھ لے تو اس وقت اس کے لیے عبادت کا اجر مل جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق بعضی کتابوں میں آتا ہے،
نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر 34 مرتبہ، اس کے بعد ہم الحمدللہ 33 مرتبہ، اس کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اکثر کتابوں میں نے خود پڑھا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اس کے بعد سبحان اللہ پہلے 33 مرتبہ، الحمدللہ بعد میں 33 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس کا اجر رات کو نماز کی حالت میں سونے کا پروردگار اجر عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے اگر کوئی شخص وضو کر لے یا وضو نہ کر سکیں تو تیمم کر کے سو جائیں تو روایت میں ہے جیسے اس نے رات بھر نماز میں گزاری، اس کی پوری رات حالت نماز میں جیسا کہ گزر گئی، تو یہ اجر ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے، کوئی سو رہا ہو اس موقع پر آیت الکرسی پڑھ کے اگر سو جائے تو فرشتے اس کی ڈیوٹی کے لیے پروردگار عالم مقرر کر لیتا ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک اور عمل بتاؤں گا، باقی سب مختصر۔ یہ واقعہ ہے، تقریباً جامع الاخبار میں یہ روایت ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے۔ ایک رات جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو سلانے کے لیے آپ تیاری میں مصروف تھیں، اچانک سے اللہ کے نبی اور آپ کے والد گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے حضرت زہرا میں اچانک سے داخل ہو گئے۔ سلام کرنے کے بعد یہ پوچھا، میری بیٹی کیا کر رہی ہو، کیا مصروفیات ہیں؟ تو حضرت زہرا آگے سے جواب دیتی ہیں، بابا جان اب یہ بچے سونے کے لیے آمادہ ہے، میں ان کے لیے بستر بچھا رہی ہوں۔ تو اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں، میری لخت جگر رات کو سوتے ہوئے 4 کام کر کے سو جانا۔ اب آپ اس میں دیکھیے، یہ مختلف کتابوں میں ہے، آپ نے بھی اس کو خیال رکھنا ہے۔ جو بھی ناظرین و سامعین اس عمل کو سن رہے ہوں آج سے شروع کر لیں۔ انشاءاللہ بہت سارے تو جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے، خصوصاً مائیں اپنے بچوں کو رات کو سلاتے ہوئے یہ موبائل ہاتھ میں دے کر یا کارٹون دکھاتے یا کوئی نہ کسی چیز میں، یہ کم از کم ضرور ذہن میں رکھ لیجئے، یہ 4 کام ضرور کر لیں، کتنا اجر ہے۔ صحیح سند روایت کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں میری لخت جگر رات کو سوتے ہوئے 4 کام کر کے سو جانا۔ نمبر 1، میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن مجید ختم کر کے سو جائے۔ ایک قرآن مجید، اگر آپ دیکھیں ایک قرآن مجید پڑھنے کی کتنا اجر ہے۔ نمبر 2، تیرے بابا سمیت 1,24,000 انبیاء کو قیامت کے دن اپنا شفیع بنا کر سو جائیں۔ 1,24,000 انبیاء جن کی شفاعتیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ تیسرا کام، مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کام کر کے سو جائیں۔ چوتھا کام فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرہ بجا لا کے سو جائیں۔ دیکھیں عزیزان کتنے کام، قرآن مجید ختم کرنا، 1,24,000 انبیاء کو شفیع بنا کر راضی کر کے سو جانا، تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کا کوئی کام کر کے سو جانا، ایک حج اور ایک عمرہ بجا لا کے سو جانا۔ روایت میں ہے جو ہی حضرت زہرا نے بابا سے یہ سن لیا تو ہاتھ سے کام چھوٹ گیا، لیکن ادھر پیغمبر جب یہ بتا چکے تو قبلے کی رخ کر کے تحیہ یا نماز 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے پیغمبر نماز میں مشغول ہو گئے۔ خاتون جنت انتظار میں رہیں، جو کام کر رہی تھیں اور کام رک گیا۔ اب نماز کے سلام کے بعد پیغمبر جب متوجہ ہوئے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بابا سے فرماتے، بابا یہ سوتے ہوئے 4 کام کیسے ممکن ہے؟ تو روایت کے اندر ہے فتبسم، اللہ کے رسول کے لبہائے مبارک پر تبسم سے یعنی مسکراہٹ سے ہو گئی، اور فرمایا بیٹی کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہو سکتے، یہ آپ اور میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ پیغمبر فرماتے میری بیٹی اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے قرآن کے پورے اجر کی نیت کے ساتھ سوتے ہوئے سورہ قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں تو خداوند عالم اسے ایک قرآن مجید ختم کرنے کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ کتنا آسان کام۔
نمبر 2، اگر کوئی شخص سوتے ہوئے 1,24,000 انبیاء کے لیے دعا کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، جیسے آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پروردگار محمد و آل محمد پر تیری رحمتیں نازل کر، یہ دعا ہے۔ تو سوتے ہوئے کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، یعنی جی وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، یعنی جس طرح محمد و آل محمد پر پروردگار تو رحمت نازل کر، اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین پر بھی تیری رحمتیں نازل ہو۔ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب میدان محشر میں قیامت کے دن ہم مشکلات میں پڑ جائیں تو سارے انبیاء کے لیے ہم سوتے ہوئے، جن کے لیے نزول رحمت کی دعا مانگ کے ہم سو گئے ہیں، فرماتے قیامت کے دن سارے انبیاء ان مومنین کی شفاعت کریں گے۔ یہ تو ہر وقت رات کو سوتے ہوئے تیری رحمت کے حوالے سے ہمارے حق میں دعا کر رہے، تو آج ان کی مشکلات پہ ہم کیوں نہ آ جائیں۔ تیسرے نمبر پر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ایک مرتبہ پڑھ لے، تو خداوند عالم اس چھوٹی سی دعا کے اثرات کو بارش کے قطروں کی صورت میں تمام مومنین کی مغفرت کے لیے پروردگار تقسیم کر دے گا۔ 3 کام ہو گئے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھیں رات کو سوتے ہوئے جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں۔ چوتھے نمبر پر ابھی آپ یہ دیکھیں حج پہ جائیں تو کتنا خرچہ آتا ہے۔ پاکستان میں ابھی اس دفعہ پیسے جمع کر دیے ہیں، تقریباً 11.5 لاکھ روپے صرف گورنمنٹ سکیم کے اندر ہے۔ پرائیویٹ میں دیکھو تو 15 لاکھ روپے کا حج ہے ایک آدمی کا، عمرہ پہ جائیں تو 5 سے 7 لاکھ روپے خرچہ ہوتے، لیکن رات کو سوتے ہوئے ایک حج اور ایک عمرے کا خداوند عالم اجر عطا کرتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، وہ بھی عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اپنی لخت جگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات 4 اگر کوئی شخص خدا سے امید رکھ کر ایک مرتبہ پڑھ کے سو جائے، خداوند عالم اس کے نامہ عمل میں ایک حج اور ایک عمرے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ 4 کام ہے، آسان کام ہے، تو رات کو سوتے بہت سارے آداب ہیں، ان کا خیال رکھیں گے۔ پروردگارہ، ہم جو سنتے ہیں آل محمد سے، ظاہر ہے ان کا تو جو ہر کام اور ہر رویہ مشیت الہی کے تحت ہوتے ہیں، ہماری طرح کے نہیں ہے۔ ان کو اللہ کی مشیت کا علم ہے، اللہ کی مشیت کا علم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی منشا و رضا کا علم خداوند عالم نے ان کو عطا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ تو وہی کام کریں گے جو اس ذات کی خوشنودی جہاں پر ہو۔ تو ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے، رات بہت سارے آج کل کے زمانے میں حادثاتی دنیا ہے، آپ دیکھیں رات کو سوتے سوتے انسان کے پتہ نہیں کتنے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے، صحت سلامت آدمی پھر رہا ہوتے، ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے مرجھا جاتے، اچانک سے چلتے پھرتے رات کو نیند میں۔ تو لہٰذا یہ دعائیں پڑھیں، شاید یہی آخری ہو، یہی آخری رات ہو، یہی انسان کی آخری سانسیں ہو، تو اس موقع پر کیا یہ بہترین نہیں ہے کہ یہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں، یہ اعمال کر کے سو جائیں؟ خصوصاً اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیر المؤمنین پڑھ کے اپنی شہادتین ائمہ کے نام لے کر اصول و فروع کا اقرار کر کے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا پڑھ کے اگر انسان سو جائے تو اس کے لیے کیا فکر ہے، فرشتے آ کر اس کو سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو ہم دعا کرتے خداوندہ راتوں کو سوتے ہوئے آداب اسلامی کا خیال رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ پروردگارہ، جو بھی مسائل شریعہ ہے ان کو سمجھنے، سننے، پھر اپنے پریکٹیکل لائف میں بجا لانے کی توفیق دے یا اللہ۔ خداوندہ ہم سب کا عاقبت بخیر ہو یا اللہ۔ پروردگارہ، مسلمانان عالم آج جن مشکلات میں ہیں، دشمنان اسلام کی طرف سے ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، مظالم ہی مظالم ہے، نہتے مسلمان ہیں، ان تمام پر تو رحم کر کے ظالمین کے شر سے محفوظ بنا دے یا اللہ۔ جو بھی ظالم ہیں، عالمی استکبار ہیں، ان کو اگر وہ قابل ہدایت کے قابل نہیں ہیں، تیرے قہر و غضب سے ان کو نیست و نابود کر دے یا اللہ۔ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ۔ وطن عزیز پاکستان کو ہر آفات سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ مسلمانان اور اس ملک میں بسنے والوں کو
اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے یا اللہ۔ واقعاً پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ پروردگار اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والی اس مملکت کی تو حفاظت فرما، اور جو اس کے اندرونی بیرونی جو خطرات ہیں، دشمن ہیں، ان سے اس ملک کو محفوظ بنا دے یا اللہ، اور سب کو پیار و محبت اور آپس میں رواداری کے ساتھ رہنے کی توفیق دے یا اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔